السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، تعارف و تبصرے کے سیریز کی یہ اگلی کڑی ہے، اور یہ کتاب بھی علامہ سلفی گوجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تالیف ہے۔ اصلاً یہ وہ کتاب ہے مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ۔ بڑی شاندار کتاب ہے اور اہم بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے اس طریقے کی کتابیں اور لٹریچر کو لوگ پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ صرف 56 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک سمجھیے کہ مختصر سا کتاب چاہیے۔ اصلاً علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، ان کا جو پرچہ ہفتہ واری نکلتا تھا اہل حدیث، اس میں 3 قسطوں میں یہ مضمون چھپا تھا، جس کو بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ۔ کیا کچھ ہے اس کتاب میں، اس کا خلاصہ چند جملوں میں کتاب کی عبارتوں میں، چونکہ عبارت بڑی پیاری ہے اور پورا نچوڑ ہے اس کتابچے کا، پورا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ایک اہل حدیث کو اہل حدیث جماعت میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا میدان نہایت وسیع ہے۔ جدید وقتی تحریکات سے مل کر اپنی صلاحیتوں کو محدود کرنا کوئی مفید مشغلہ نہیں، اور نہ یہ کوئی دانشمندانہ اقدام ہے۔ ان تحریکوں کے ساتھ ملنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں، مگر اندیشہ یہ ہے اہل حدیث فکر و عمل کو ضرور نقصان پہنچے گا، مداہنت پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو تحریکیں اٹھتی ہیں اور اس کے اثرات جو ہم دیکھتے ہیں، اس پر غور کریں، ان تحریکوں پر غور کریں، اور اس عبارت کے ایک ایک حرف پر غور کریں کہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں اس سے آدمی کے نظریات میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ آج کل دیکھ لیں کتنی تحریکیں اٹھتی ہیں قرآن و سنت کے نام پر اور دلیل اور حدیث کے نام پر، اور ان کے نظریات سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ مسلک اہل حدیث سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنے نظریات کو بھی داؤ پر لگا لیتے ہیں، وہ سلف کے اس منہج اور طریقے کو بھی گوا بیٹھتے ہیں جو نجات کا ذریعہ ان کے لیے ثابت ہو سکتا تھا، جو صحیح راہ پر جو چیزیں لے جاتی تھیں اس راہ سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تحریر لکھی تو کچھ حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، اور ایسا ہونا ہی تھا، کچھ لوگوں کو ناگوار یہ باتیں گزری، اور انہوں نے اس کے جواب میں 2 لوگوں نے قلم اٹھایا اور اس پر رد لکھا، مسلک اہل حدیث تحریکات اور تحریکات جدیدہ پر ایک نظر کے نام سے۔ 2 لوگوں نے تردید کی جو جماعت اسلامی سے متاثر تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل جو لوگ جو نعرے وغیرہ بلند کرتے ہیں عموماً اسی نظریے کے حامل ہوا کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی، جماعت اسلامی کا جب وجود ہوا تھا، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے بہت سے اہل حدیث بھی متاثر ہو گئے تھے ان کے ظاہری باتوں کو دیکھ کر کے، اور ظاہری قوانین اور ضوابط اور جو چیزیں وہ بتا رہے تھے کہ چلیے یہ ایک تحریک ہے جو عموماً اس جماعت کو تقویت پہنچائے گی۔ لیکن جب خامیوں کا اندازہ ہوا، خلل کا پتہ چلا، تو بڑے بڑے علماء کرام دھیرے دھیرے اس سے کٹتے اور چھٹتے چلے گئے، اور وہ بیگانہ ہو کر کے سمجھیے کہ رہ گئی۔ اب لوگوں میں چاہے لاکھ باتیں کریں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے اس تحریک کی، سب کوئی جانتے ہیں۔ المہم، جو لوگ اس سے متاثر تھے انہوں نے تردید کی۔ ان دونوں کے جواب الجواب کے طور پر علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریر لکھی، اور چند سالوں کے بعد پھر پورے خلاصے کے طور پر اس میں مزید اور نکھار لانے کے لیے ایک اور مضمون لکھی، تو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یہ 56 صفحے کا کتابچہ ہے اور بہت مختصر سا ہے، آدمی 1 سے 2 بیٹھک میں ختم کر سکتا ہے، لیکن بڑی قیمتی اس لیے ہے کہ ہمارے مسلک اور منہج کو جو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے راہ سے ہمیں بھٹکانے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں آپ کو یہ کتاب معاون ثابت ہوگی کہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گی، آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو کام کرنا ہے، تحریک اٹھانی ہے، اسی کو اٹھائیے، بلند کیجئے اس کو۔ آخر اس میں کیا کمی ہے؟ قرآن سنت کے مضبوط دلائل پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسی کو لے کر کے آگے چلیے۔ تو یہ مختصر سا کتابچہ ہے لیکن کافی اہم ہے، پڑھیے ضرور اس کو وقت نکال کر۔ مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ، دونوں ملکوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ یہاں مکتبہ الفہیم سے بھی یہ کتاب چھپی ہے، اور پڑوس ملک میں اس سے پہلے السلفیہ پبلیکیشن سے یہ کتاب چھپ چکی ہے، لہذا آپ استفادہ کریں۔ مختصر سا کتابچہ ہے، اور چند بیٹھکوں میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کسی بھی دھارے کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی رو میں بہہ جاتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، بلکہ آپ دیکھیے اس کی حقیقت کو، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی اصل مضبوطی کو برقرار رکھیے، اس کی خوبیوں کو دیکھیے، اور وہ اٹھنے والے جو نعرے ہیں اور اٹھنے والی جو تحریکیں ہیں، جو نئی تحریکیں جنم لے رہی ہیں یا جو تحریکیں پھیلتی جا رہی ہیں، ان کے نظریات کو دیکھیے، ان کے خللوں کو پہچانیے، آپ خود بخود اس سے دور رہیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت کرے۔